بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شعیب خان ڈائریز یوٹیوب چینل۔ آئیے ایک عظیم انسان جس نے بلا تفریق رنگ و نسل کے یتیموں، بزرگوں اور بے آسرا لوگوں کی خدمت کی، وہ عظیم شخصیت جن کو عبدالستار ایدھی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ عبدالستار ایدھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام جو شاید دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ آج انہیں جہان فانی سے رخصت ہوئے 1 برس بیت چکا ہے، مگر پاکستانیوں کے لیے ان کی خدمات آج بھی ہر کسی کے ذہن میں انمٹ نقش کی طرح موجود ہیں۔ بلا شبہ عبدالستار ایدھی جیسے انسان دنیا میں خال خال ہی موجود ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی ایک متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی مثالی خدمت کی۔ شاید ایسی ہی ہستیوں کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایدھی صاحب ایک ایسے سادہ مزاج انسان تھے، وہ لازوال کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں خود کو غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ گزشتہ برس جب ان کا جنازہ تدفین کے لیے لے جایا گیا تو میڈیا کے توسط سے دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں لوگوں کی کتنی بڑی تعداد شریک تھی۔ وہ بلا شبہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک غیر متنازع ہستی تھے۔ ہر دل میں ان کی عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ ایک جانب ہمارے صاحبان ہیں جنہیں اپنا اور اپنے اہل عیال کا پیٹ اور تجوریاں بھرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ دوسری جانب ایدھی صاحب تھے کہ جب ہمارے بے حس معاشرے میں بسنے والے بعض سنگ دل لاوارث بچوں کو سڑک کے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی سے معمور عبدالستار ایدھی ان لاوارثوں کے وارث بن کر انہیں سائبان فراہم کر رہے تھے۔ جب ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے بل پر لاتعداد افراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا، اس وقت ایدھی صاحب کی نجی ایمبولینس سروس لوگوں کی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی، ان کا جینا دو بھر ہوتا، تو کہیں نہ کہیں سے ایدھی صاحب کا دست شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور نتیجتاً ان میں جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے، تو ایدھی صاحب کا لنگر ان یتیموں، غریبوں، بیواؤں کو کھانا کھلاتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کسی خاتون پر اس کا شوہر ظلم کرتا اور اسے گھر سے نکال دیتا، یا ضعیف والدین کو ان کی اولاد اپنے گھر سے نکال باہر کرتی اور ان پر دروازے بند کر دیتی، تو اس وقت بھی ایدھی کے شیلٹر ہوم کے دروازے ان پر کسی معاوضے کے بغیر اوپن ہوا کرتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے 6 دہائیوں تک خدمت خلق کی مثالیں قائم کیں اور بالآخر نیکیاں سمیٹتے سمیٹتے 8 جولائی 2016 کو یہ انسانی خدمتگار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ایدھی کی وفات کی شکل میں محبت اور خدمت کا ایک دور ختم ہو گیا اور ہمارا ملک، ہمارا وطن پاکستان ایک بار پھر یتیم ہو گیا۔ ان کی وفات پر بے شمار تحریریں شائع ہوئیں۔ ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کا ذکر نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا نے بھی نہ کیا ہو۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جب تک زندہ رہے انسانی خدمت میں کمال کرتے رہے اور بعد از مرگ دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ ان کی عظمت کو پوری قوم نے سلام پیش کیا اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ایدھی دنیا سے جاتے جاتے پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو گئے۔ ہم پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان عبدالستار ایدھی جیسے انسان موجود تھے۔ دنیا کی دوسری اقوام میان جیسی بے لوث اور شخصیت شاید چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے۔ انسانیت کی خدمت کے دوران ایدھی نے جو کارنامے انجام دیے، دنیا بھر کے اعزازات جا کر کے اگر انہیں پیش کر دیے جائیں تو وہ بھی ان کی عظمت کے سامنے